ایک اور سوال کا جواب یہاں رب نے عنایت فرمایا، جس میں یہ بات تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو عربی بولتے ہیں. فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ یہی کرتے تھے کہ اپنی قوم کی زبان بولتے تھے. بات یہ ہے کہ دو خصوصیات تھیں، ایک تو ان کے بیوی بچے بھی تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان بولا کرتے تھے. کیونکہ اگر اپنی قوم کی زبان نہ بولتے تو پھر لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتا کہ انہیں سمجھے، اور ان کے لیے مشکل ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بات سمجھائیں. تو کتاب کا مقصد اور بعثت نبوی کا مقصد یہ بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ نبی اپنی ہی قوم کی زبان کیوں بولتے ہیں. پھر فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے. پھر حضرت موسیٰ کا بہت مختصر تذکرہ فرمایا، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیں، اور ان سے کہیں کہ اپنی نعمتیں یعنی اللہ کی جو نعمتیں انہیں یاد کریں. پہلے تو یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے بھیجا اس لیے تھا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے جائیں، اور انہیں اللہ کے دن یاد کرنے کا حکم دیں، ایام اللہ کو یاد کریں. اب ایام اللہ میں کیا تھا کہ اے قوم تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ وہ تمہاری عورتوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تمہارے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا. تو جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں اس کی ان نعمتوں کو یاد کرو. یہاں ایک بات کہہ دینا اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ انسان کو شکر کی طرف لے جاتا ہے. اگر نعمتوں کو یاد نہ کریں تو پھر شکر نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ صاحب بزرگان دین کے عرس یا انبیاء کرام کے ایام یا ان کے ولادت یہ نہیں منانی چاہیے، بہت یعنی جسے کہنا چاہیے کہ صحیح بات نہیں ہے. مسلمانوں کو یہ سب اس لیے یاد کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ سب کچھ ان کا تاریخی ورثہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا، تیسرا یہ کہ اس سے ان حضرات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اللہ کا جو کرم یعنی اس یاد کرنے کی وجہ سے انسان پر ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اسی آیت کی ترتیب میں ایک بات ہے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم نے شکر کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب سخت ہے. اس کے بعد یعنی مختلف اقوام کی مثالیں دے کر یہ سمجھایا گیا کہ ان کے پاس بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور لوگوں نے ان کا اسی طرح انکار کیا. اور اس رکوع کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے بعد پارے کا جو 15واں رکوع ہے اس میں ایک قول نقل کیا گیا کہ کفار یہ کہتے ہیں اپنے رسولوں سے کہ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر ہوگا یہ کہ اس کے بعد ہم آپ کو وہاں حکومت دیں گے، آپ کو تسلط دیں گے، آپ کو وہاں سکونت دیں گے. اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، یعنی جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. یہ بات اس کے لیے یعنی اسے وہاں یعنی ان کا متبادل کے طور پر لایا جائے گا. یعنی یہ کہ آج یہ ان کے ماتحت ہیں، کل وہ ان کے ماتحت ہوں گے. پھر فرمایا کہ وخاف وعید، اور جو میرے وعدوں سے ڈرے گا یہ اس کے لیے ہوگا. تو
رب کے سامنے کھڑا ہونا اور رب کے وعدوں سے یعنی ڈرنا کہ ایک دن حساب کا دن آئے گا اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر عناد رکھنے والا اور ہر ظالم ہلاک ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر عناد رکھنے والا اور ہر ظالم یہ ہلاک کیا جائے۔ تو یہ تسلی دی گئی کہ ہر ایک ان میں سے ہلاک ہوگا، اہل ایمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر عناد رکھنے والا اور ہر وہ شخص جو ظالم ہے اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے ایمان والوں کو تسلی رکھنی چاہیے، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کافروں کے اعمال کیا ہیں؟ ان کی حیثیت راک کی سی ہوا آئی اور سب اڑ گئے، اور لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ایمان تو ان کا ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ اپنے نیک اعمال کو بچائیں گے کیسے؟ ان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ نیکی تو کر لی انہوں نے، یہ تو گمراہی میں ہے، تو ان کے اعمال بچیں گے کیسے؟ یعنی ان کے اعمال گئے، مطلب یہ ہے کہ نیکیاں برباد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں راک کیا ہے، اگر راک ہوا سے اڑے تو راک کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو راک کو اڑانے کے لیے معمولی سے ہوا بھی بہت ہوتی ہے، بہت تیز ہوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ یعنی کچھ کاغذ وغیرہ جلا کر کے رکھ دیں اور پھر اپنے کمرے میں جہاں آپ نے رکھیں وہاں کوئی پنکھا تھوڑا سا تیز رفتار سے چلا دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ راکھ وہاں نہیں ٹھہرے گی، تھوڑی دیر میں وہ راکھ اس پنکھے کی ہوا کی وجہ سے پورے کمرے میں پھیل جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار کے جو اعمال ہیں ان کو مثال یہاں پہ راکھ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ان کو راکھ کہہ کر کے ہمیں سمجھایا گیا۔ اس کے مقابلے مومن کا عمل مضبوط ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بے شک پیدا فرمایا اور یہ حق ہے یہ بات۔ اب اگر وہ چاہے وہ ارادہ کر لے، زمین آسمان تو پیدا کر ہی دیا اس نے، جتنی مخلوق ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب اگر وہ چاہے تو ایک نئی مخلوق لے آئے، تمہیں ہٹا دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ تو یوں پھر یہ بیان فرمایا تھا اگلے 16ویں رکوع میں کہ قیامت کے دن کفار شیطان کو ملامت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ کہے گا کہ تم میری وجہ سے نہیں پھنسے، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تو ذرا سا اشارہ کیا تھا، تم تو پورے کے پورے غرق ہو گئے۔